اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث چل رہی ہے احکام میت میں کفن کے احکام میں۔ بہت سی باتوں کو بیان کیا جا چکا ہے اور بہت سے احکام بیان ہو چکے ہیں، اور بعض احکام کو آج بیان کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا مکروہ ہے۔ تو ہماری گفتگو کفن کے مستحبات میں ہے اس وقت کہ اگر کفن کو سینے کی حاجت ہو تو اسے کفن ہی کے دھاگے سے سینا چاہیے، یعنی الگ سے نہیں لینا چاہیے دھاگا، بلکہ کفن سے ہی دھاگا نکال کے اسی سے سینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے تھوک سے یعنی تر نہ کرو، جیسے کرتا ہے نا سینے کے لیے، مثلا یہ لگا لیا سوئی میں پرونے کے لیے، تو اس طرح جو ہے اسے آپ اپنے تھوک سے گیلا نہ کریں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ مشہور ہیں، اس پر کوئی نص نہیں پائی جاتی، ظاہراً کوئی خبر نہیں ہے، لیکن مشہور ہے فقہاء اور علماء کے درمیان۔ یہ مستحبات تھے جو تمام ہو گئے۔ اب آتے ہیں مکروہات پر، یعنی جن کو ہم نے باقی گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے، یعنی مستحبات کفن۔ یہ کفن کے بارے میں جو مستحب چیزیں ہیں، شہادتین لکھنا یا اس کا نام لکھنا، یا امام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا لکھنا، خاک شفا سے لکھنا، یا جریدتین وغیرہ پسند رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے مستحبات ہیں جو بیان ہو چکے تھے، اور یہ ایک مستحب رہ گیا تھا جو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم مکروہات دیکھتے ہیں کہ کفن کے مکروہات کیا ہیں۔ مکروہ ہے میت کی کفن میں، یعنی کفن میں آستینوں کا بنانا، کف وغیرہ بنانا، جو آستینیں ہوتی ہیں، کف جنہیں بولتے ہیں، وہ کف بنانا قمیص میں۔ اچھا، یہ قمیص میں جو ہے یعنی اس سے بچے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر قمیص میں ہی دفن کیا جا رہا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، یعنی کفن میں قمیص بنانا مکروہ ہے، جو کفن دیا جا رہا ہے اس کو، لیکن اگر قمیص کا ہی کفن ہے، قمیص ہی دی جا رہی ہے کفن میں، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر قمیص میں پہلے سے کف بنے ہوئے ہیں، آستینیں بنی ہوئی ہیں آگے سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بٹن اس کے توڑ دینے چاہیے، کاٹ دینے چاہیے، بٹن توڑ دیں۔ یعنی ویسے کفن میں آستینیں یعنی کف بنانا مکروہ ہے، لیکن اگر کفن قمیص کا ہے، قمیص میں اس کو دفن کیا جا رہا ہے، قمیص ہی مثلا اس کو سر کفن ہے، تو پھر اس پر اگر آستینیں بنی ہوئی ہیں، ظاہر آستینیں ہوتی ہیں اس میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بٹن کو توڑ دے۔ دوسرے
کفن کا لوہے سے کاٹنا مکروہ ہے، قینچی وغیرہ سے کاٹنا، چاقو سے مکروہ ہے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے اسے کاٹنے کی، پھاڑنے کی، تو ہاتھ سے پھاڑو، لوہے سے نہیں۔ تو کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ کہ نہیں، ہم نے اپنے علماء، بزرگ علماء، اساتذہ، ان لوگوں سے اس چیز کو ہم نے سنا ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کرتے تھے، ایسا کرتے تھے وہ، اور اس کو لوہے وغیرہ سے نہیں کاٹتے تھے۔ اور کافور کو مکروہ ہے کہ کافور میت کی آنکھوں پر یا کانوں پر رکھا جائے، مکروہ ہے۔ لیکن یہ بھی قول مشہور کی بنا پر، مشہور سے مراد نہیں، علماء کے یہاں یہ بات مشہور ہے، یہ قول مشہور ہے نہیں، اور مشہور کہہ کے اشر کہہ کے انہوں نے گویا یہ بتانا چاہا کہ غیر مشہور بھی قول موجود ہے جو اس بات پر ہے کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب جا رہا ہے۔ بھروسہ یا استناد کرتے ہوئے ایک ایسی روایت کی کہ جو معارض ہے روایت مشہورہ کی یا قول مشہور کی۔ پھر کہنا ہے کہ مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے غسل میت دیا ہے کہ وہ کفن پہنانے سے پہلے غسل کر لے، اگر وہ کفن پہنانا چاہتا ہے، اگر وہ کفن پہنانا چاہتا ہے تو وہ غسل کر لے کفن پہنانے سے پہلے، یا وضو کرے کہ جو جمع کرتی ہے غسل میت اور نماز کو۔ یعنی ظاہر سی بات ہے غسل میت نماز کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تو وہ وضو کر لے پہلے، لیکن رفع حدث کی نیت اس اعتبار سے نہیں ہوگی کہ وہ رفع کر دے گا اس حدث کو جو غسل میت کی وجہ سے نہیں، مثلا جو اس کے پہلے حدث کوئی اور تھا اس کے علاوہ، کیونکہ وضو تو غسل میت کے لیے ہے ہی نہیں بھائی مانا کہ وضو کرنا کافی ہو جائے گا، غسل کی حاجت نہ ہونے، بلکہ غسل کی حاجت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، بس وضو تو اس حدث کو رفع کرنے کے لیے ہے جو غیر مس میت ہے۔ اگر کوئی خوف ہے یا مضطر ہے تو اور معذور ہے مثلا طہارت سے، تو بس وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے گا 3 دفعہ اور پھر کفن پہنائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کفن دینے والا کہ جو غسل دینے والے سے الگ ہے، غسل دینے والا نہیں ہے بلکہ غسل دینے والے سے الگ ہے، دوسرا ہے، تو اسے چاہیے، مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ متطہر ہو، صحیح، وہ متطہر ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلْيُخَطْ الْكَفَنْ إِنِ احْتَاجَ إِلَى الْخِيَاطَةِ، اور کفن کو سیا جائے گا اگر حاجت ہے اسے سلنے کی۔ کہہ رہے ہیں کہ سیا جائے کفن کو اگر حاجت ہو سینے کی، بے خیوط ہی، اسی کے دھاگوں سے، کفن کے دھاگوں سے، مستحب ہے، مستحب ہے کفن کا سینہ اسی کے دھاگوں سے اگر کفن سینے کی حاجت ہو۔ ولا تبل بالریق، اور اسے تھوک سے، منہ کے پانی سے گیلا نہیں کیا جائے گا دھاگوں پہ۔ المشہور فیہما، مشہور ہے یہ علماء اور فقہاء کے یہاں، ان دونوں کے بارے میں مشہور ہے، دونوں جو کفن سیا جائے اسی دھاگے سے اور اس پر لعاب دہن تھوک نہ لگایا جائے۔ ولم نقف فیہما علی اثر، حالانکہ اس پر ہمیں کوئی روایت وغیرہ نہیں ملی۔ وَيُكْرَهُ الْأَكْمَامُ الْمُبْتَدِعَةُ،
للقمیص، مکروہ ہے قمیص میں کفوں کا بنانا، آستینوں کا بنانا، کف ہوتے ہیں شروع میں. احتراز بہی امالو کفنا فی قمیص ہی، اور اعتراض کیا ہے یعنی بچے ہیں یہ کہہ کر کس چیز سے کہ اگر کفن دیا جائے اس کو قمیص ہی کا، یعنی اس کو اس کی قمیص میں ہی اگر دفن کیا جائے، یعنی اس کی قمیص ہی اس کا کفن ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَ فِي كُمِّهِ بَلْ تَقْطَعُ مِنْهُ الْأَزْرَارُ، پس اگر قمیص میں کفن دیا جا رہا ہے اس کو تو لا کراہ فی کمِّهِ، تو پھر اس کی آستینوں میں یا کفوں میں، کف تو سمجھ لینا جو آگے ہوتے ہیں آستین کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بل تقطع منه الازرار، بلکہ اس سے بٹنوں کو توڑ دیا جائے گا، بٹنوں کو توڑ دیا. وقطع الکفن بالحدید، اور کفن کا لوہے سے کاٹنا بھی مکروہ ہے، جیسے قینچی ہے، چاقو ہے، ان سے کاٹنا بھی مکروہ ہے. قال الشیخ رضوان اللہ تعالی علیہ، شیخ کون سے شیخ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سمعنا ہو مذاکرۃ من الشیوخ، یہ کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اب مذاکرہ، یعنی مذاکرہ سنا ہے یعنی بات چیت کرتے ہوئے، کس کو؟ من الشیوخ، اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، اور اس پر ان کا عمل بھی تھا، اس پر ان کا عمل تھا. بھلے کہہ رہے ہیں کہ کفن کا کاٹنا حدید سے یعنی چاقو سے یا قینچی سے مکروہ ہے. شیخ توسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سنا مذاکرے میں اپنے اساتذہ یا شیوخ سے، ہم نے اس چیز کو اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے ان کے مذاکرے میں سنا ہے. وہ علیہ کان عملہم، اس پر ان کا عمل بھی تھا، اس پر عمل کرتے تھے. وہ ایسا کرتے تھے جب انہیں کفن کاٹنا ہوتا تھا تو وہ قینچی سے یا چاقو سے نہیں کاٹتے تھے بلکہ ہاتھ سے اس کو پھاڑتے تھے. وجعل الکافور فی سمعہ وبصرہ علی الاشہر، اور کافور کا رکھنا میت کے آنکھوں پر یا کانوں پر قول مشہور کی بنا پر، خلاف للصدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حیث استحبہ، برخلاف شیخ صدوق کے جنہوں نے اس کو مستحب جانا ہے. یعنی شیخ صدوق کافور کو کانوں پر یا آنکھوں پر رکھنے کو مستحب جانتے تھے. استناد الى روایت معارضۃ بعصمنا واشا، اعتماد اور استناد کرتے ہوئے ایسی روایت پر جو معارض تھی اس چیز کے، کس چیز کی معارض تھی؟ کون سی روایت تھی؟ جو اس سے اصح ہے، اسی روایت سے اور مشہور ہے. فاستحب اغتسال الغاسل قبل تکفین، اور مستحب ہے غسل دینے والے کو، جو غسل دے رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے تکفین سے پہلے، کفن پہنانے سے پہلے، اگر وہی خود کفن پہنا رہا ہے. غسل المس سے ارادہ ہو تکفین، غسل مس میت کرے اگر اس پر ارادہ تکفین کا ہے. اب الوضوء، یا وضو کرے الذی جامع غسل المس سے للصلاۃ، کہ جو کی جاتی ہے غسل مس میت کے ساتھ یا غسل مس میت کے ساتھ نماز کے لیے، یعنی کیونکہ غسل مس میت نماز کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے وضو کیا جائے، تو وضو کر لے. فینوی فیہ، اس وضو میں نیت کرے گا الاستباحہ اب الرفع، استباحت کی، مباح ہونے کی یا رفع کی، رفع حدث کی. لیکن رفع حدث کون سا؟ رفع حدث کون سا؟ رفع حدث یعنی وہ نہیں جو مس میت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ حدث نہیں جو مس میت کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ وہ حدث کہ جو اس سے پہلے کسی اور وجہ سے مثلا اس کے اوپر طاری ہوا تھا، پیشاب کی وجہ سے، ری کی وجہ سے، پیخانے کی وجہ سے جو طاری ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے،
وہ حدث رفع ہو جائے گا وضو کرنے سے. اور اقاء التکفین الوجل اکمل، یا یہ کہ کفن اکمل حالت میں پہنایا جائے، مکمل بہترین حالت میں حالت طہارت میں پہنایا جائے، یہ وجہ ہے وضو کرنے کی یا غسل کرنے کی. فإنه من جملة الغایات المتوقف على الطہارہ، پر سب یہ جو غایات ہیں، یہ جو ہے یہ ان غایات میں سے ہے کہ جن پر طہارت موقوف، جو طہارت پر موقوف ہیں، یعنی طہارت کرنا چاہے وضو ہو غسل ہو وغیرہ، یا مثلا اکمل ترین طریقے سے مثلا یا اکمل ترین حالات میں کفن پہنانا، یہ سب اس پر موقوف ہے. ولب استرار لخوف المیت، اگر مجبور ہو یا استرار ہو میت پر کسی طرح کا خوف ہو، اس وجہ سے انسان مضطر ہے. اور تعذرت الطہارہ غسل یدہ، یا وہ معذور ہے طہارت سے، تو پھر غسل یدہ من المنکبین ثلاثہ، تو پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا 3 مرتبہ، تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے گا. بل ثم کفنہ، پھر کفن دے گا اس کو. اگر انسان مجبور ہے یا کوئی اضطراری حالت ہے، میت کا کوئی بجائے کوئی خوف ہے. ولو کفنہ غیر الغاسل، اگر وہ انسان کفن پہنا رہا ہے کہ جس نے غسل نہیں دیا، فالاقرب استحباب کونہ متطہرا، تو اس کے لیے بھی مستحب ہے، قریب ترین یہی ہے کہ مستحب ہے کہ وہ متطہر ہو، یعنی حالت وضو میں ہو، طہارت میں ہو. لفہو اغتسال الغاسل او وضوئی، یہ سمجھا کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ اغتسال الغاسل او وضوئی، کہ جو انسان غسل دے رہا ہے وہ غسل کرے یا وضو کرے. جو کفن پہنا رہا ہے غسل دینے والا، اس کے لیے کیا ہے کہ تو غسل کرے گا یا وضو کرے گا. یہاں سے سمجھا گیا ہے یہ کہ یہ شخص بھی جس نے غسل نہیں دیا ہے یہ بھی متطہر ہونا چاہیے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس شخص نے غسل نہیں دیا اگر وہ کفن پہنا رہا ہے تو وہ بھی متطہر ہونا چاہیے. کہاں سے سمجھا آپ نے؟ لفہوا، کہاں سے سمجھا؟ اغتسال الغاسل، کیونکہ جو شخص غسل دے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے. تو ہم یہاں سے سمجھے ہیں کہ جس نے غسل نہیں دیا تو وہ بھی تو پاک ہونا چاہیے. یہ تھوڑا یہ کہ غسل تو نہیں دیا ویسے نجس ہے وہ، صحیح، تو اسے بھی متطہر ہونا چاہیے. اگر غسل دینے والے کے لیے متطہر ہونا ضروری ہے یا مثلا مستحب ہے یا بہتر ہے، تو پھر جس نے غسل نہیں دیا وہ غسل تو نہیں دیا، اگر ویسے نجس ہے تو اسے بھی متطہر ہونا چاہیے. نکتفی علی المقدار، انتہا البحث، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ. مباحثہ مطالعہ ضرور کیجیے انشاءاللہ.